کریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ نئی تحریک اور نئی تنظیم ماشاءاللہ بندہ نواز مسجد کے خطیب امام حضرت علامہ مولانا مظہر الاقصار قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ گلشن تاج الشریعہ کمیٹی آزاد نگر کے نوجوانوں نے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا ہے اور ہمارے بندہ نواز کمیٹی کے متولی صاحب جناب اشفاق بھائی، انہوں نے ہمارے نوجوانوں سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں اس سرکل کے اندر بھی بندہ نواز مسجد کے قریب بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ بس اسی مقصد خیر کے تحت یہاں آنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس پرفتن دور میں اور اس پرفتن ماحول میں جہاں آئے دن ایک طرف رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو نہ تو احکام خداوندی سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی عزت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سروکار ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری کم نصیبی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، حضور اگر نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو پھر کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اگر کوئی شخص نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو امت کو چاہیے کہ اس سے بدلہ لے۔ امت کو کیا چاہیے؟ اس گستاخی کرنے والے سے بدلہ لے۔ لوگوں نے سوال کہ حضور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا پھر امت کو مر جانا بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ مر جانا بہتر ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ نہ تو نمازوں سے ہمارا کوئی تعلق، نہ روزوں سے ہمارا کوئی تعلق، نہ احکام الہیہ پر عمل کرنے سے ہمارا کوئی تعلق، نہ ہماری زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی، نہ ہماری فکر اچھے خیالات پیدا کرنے والی، نہ ہماری آنکھیں بھلی بات دیکھنے والی، نہ ہمارے قدم بھلائی کی طرف بڑھنے والے، نہ ہمارے ہاتھ بھلائی کی طرف بڑھنے والے۔ جب یہ سارے معاملات ہمارے مابین پیدا ہوئے ہیں، یہ تمام برائیاں امت مسلمہ کے اندر جب سے پیدا ہوئی ہیں، میرے عزیز تب سے مشرکوں کو موقع مل گیا ہے، تب سے گستاخوں کو موقع مل گیا ہے تو وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، مذہب اسلام کی خوبصورتی پر انگشت نمائی بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر امت متحد ہو کر کے پیغمبر اعظم کی شریعت پر عمل کرنے والی بن جائے تو قسم رب کعبہ کی، جو دور ہم نے زمانہ رسالت میں دیکھا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، کلمہ پڑھا میرے
मुस्तफ़ा का आका की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, ए आका क्या हमारा मजहब सच्चा नहीं है? आका क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी ये कौनैन ने फरमाया है, ए उमर हमारा मजहब सच्चा है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के सच्चे दीन के मानने वाले हैं, वाकई हम हक भी हैं और सच भी हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना है तो बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, आका आज से नमाजें छुप करके अदा नहीं की जाएंगी। आका उमर कलमा पढ़ चुका है, नमाज अगर अदा होगी तो सहने काबा में अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका नमाज सहने काबा में अदा की जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, उमर माहौल अच्छा नहीं है, उमर माहौल अच्छा नहीं है, मुसलमानों की तादाद अभी कम है। उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं, आका मुसलमानों की तादाद अगरचे कम है, लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर मजहब इस्लाम की रहनुमाई के लिए, आका मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत आप मेरे पीछे होना, उमर की तलवार आगे आगे चल रही होगी, मजहब इस्लाम को तरक्की मिल रही होगी। मेरे अजीज, जब से हमने अमल से मुंह मोड़ा है, जब से हम अमल से दूर हुए हैं, हर तरह की रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई, हर तरह की रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। हर मोड़ पर कौम मुस्लिम जलील हो रही है, हर मोड़ पर कौम मुस्लिम रुसवा हो रही है। ऐ नादान, जब से तुम तालीम मुस्तफ़ा से दूर हुए हो, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, जब से तुमने तालीम मुस्तफ़ा से इन्हिराफ किया है, आज दुनिया के अंदर क्या होता है, जलील से जलील किस्म का आदमी भी कभी तो पैगम्बर आज़म की शान में गुस्ताखी करता है, कभी पैगम्बर आज़म की शान में लफकुशाई करता है, कभी मजहब इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, कभी कौम मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलता है। अगर हमारा तरीका वाकई तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक हो जाए, वाकई हमारा तरीका सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो जाए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है। हमने नबी के ज़माने में देखा है, अबू लहब की गर्दन कदम मुस्तफ़ा में झुकी है, उतबा की गर्दन कदम मुस्तफ़ा में झुकी है, अबू लहब की गर्दन कदम मुस्तफ़ा में झुकी है। बड़े बड़े जालिमों की गर्दनों को हमने कदम मुस्तफ़ा में झुकते हुए देखा है। आज अगर नबी के गुलाम, नबी के सच्चे वफादार बन जाए, तो दुनिया का बड़े से बड़ा मूसी जानवर भी हमारे कदमों में जलील हो जाएगा। जरूरी है कि शरीयत मुस्तफ़ा में अमल किया जाए, जरूरी है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाया जाए। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। मेरे अजीज़ पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह ने जब इस ज़मीन पे मबूस फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हज़रत आमिना की गोदे मुबारक से दुनिया के अंदर कदम रखते हैं। नबी ये कौनैन की आमद हो रही है, चारों तरफ रहमतें नाजिल हो रही हैं, चारों तरफ अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। नबी ये कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपना कदम नाज इस खाकदाने गेटी पर रखा है। अल्लाह के रसूल की आमद हो रही है और मशीयत इलाही है। दिन गुजर रहे हैं, नबी परवान चढ़ रहे हैं, नबी परवान चढ़ रहे हैं। नबी की उम्र मुबारक गुजरती चली जा रही है, नबी की उम्र मुबारक गुजरती चली जा रही है। आका कौनैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल की होती है, नबी ये कौनैन की उम्र मुबारक 8 साल हो रही है। आका 10 साल के हो रहे हैं, आका 15 साल के हो रहे हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, आपने उलमा की ज़बान से सुना होगा, पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मक्के की सरजमीन पर कोहे सफा पे खड़े होकर के ऐलान किया है। आप सब जानते हैं 40 साल की उम्र में ऐलान किया है। मेरे आका 40 साल की उम्र मुबारक में नबुव्वत का ऐलान फरमाते हैं, नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं। पैगम्बर आज़म को है सफा पे जलवा फरमा है, सारी कौम आपकी जमा है, सारी कौम आपकी हाजिर है। उतबा और शैबा भी मौजूद हैं, अबू लहब और अबू जहल भी हाजिर हैं। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक जमात है जो तुम पे हमला करना चाहती है, इस पहाड़ के पीछे एक कौम है जो तुम पे हमला आवर होना चाहती है, बताओ तुम मेरी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? सारी कौम ने बैक जबान होकर के कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको
कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, हमने आपको कभी किसी से दगाबाजी करते हुए नहीं देखा है। आका हमने जब सुने हैं आपसे सदाकत के तराने सुने हैं। आका हमने आपको सच्चा पाया है। आका हमने आपको अमीन पाया है। नबी ये कौनैन से आपकी कौम कहती है, ए आका अगर आप ये कहेंगे कि इस पहाड़ी के पीछे कौम है जो हम पर हमलावर होना चाहती है, सारी कौम एक सवाल होकर के अर्ज करती है, आका हम आपको सच्चा मान लेंगे। आका आप सादिक व अमीन हैं, हम आपकी बात पर लब्बैक कहेंगे, हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। नबी ये कौनैन ने जब अपनी कौम के ये जुमले सुने हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, तो फिर कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं उसका सच्चा रसूल हूँ। जब कौम ने इतना सुना है, अबू लहब सर फेर करके जा रहा है, अबू जहल गर्दन मोड़ करके जा रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, मेरे नबी 40 साल की उम्र मुबारक में नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया है 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल तक से 40 साल की उम्र से पहले मेरे आका की जिंदगी उठा करके देखें, मेरे आका की जिंदगी का मुताला करें। अल्लाह अकबर प्यारे, मक्के की औरतें जब मेरे मुस्तफा का चलना देखा करती थी, अपने बच्चों से कहा करती, ए मेरे बच्चे तू इस अंदाज में चला कर जिस तरह से अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद चला करता है। अल्लाह अकबर प्यारे, मेरे आका की उम्र मुबारक 6-7 साल की हो रही है, मेरे आका 8 या 9 साल के हो रहे हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, मक्के की सरजमीन है, सारी माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, ए मेरे बच्चे जिस तरह से अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खाता है, इसी तरह तू भी खाया कर। जिस तरह से मोहम्मद चला करते हैं, इस तरह तू भी चला कर। जिस तरह मोहम्मद बातें करते हैं, इस तरह तू भी बातें किया कर। जिस तरह मुस्तफा का अंदाज है, ए मेरे बच्चे तू भी उसी अंदाज को अपना ले। अल्लाह अकबर प्यारे, 40 साल की उम्र मुबारक में मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया है, लेकिन 40 साल तक आका अपने अखलाक से मक्के वालों के दिल जीत रहे हैं। आका अपने किरदार से मक्का वालों के दिल जीत रहे हैं। आका अपने ज़मीर से मक्का वालों के दिल जीत रहे हैं। आका अपने चलने के अंदाज से मक्का वालों का दिल जीत रहे हैं। आका अपने अंदाज़े तकल्लुम से मक्के वालों के दिल जीत रहे हैं। और अल्लाह अकबर प्यारे, मेरे आका का अंदाज़े तकल्लुम देख करके कुफारे मक्का ये कहने पर मजबूर हो गए थे, ए मोहम्मद आप जैसा सच्चा किसी को नहीं देखा है, आप जैसी अच्छी बातें करते हुए किसी को नहीं देखा है, आप जैसा अमानतदार किसी को नहीं पाया है। मेरे अजीज मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, मेरे नबी ने 40 साल तक मक्के के पत्थर दिल काफिरों के दिलों को मोम बनाया है, तो अपने किरदार से मोम बनाया है, अपने अखलाक से मोम बनाया है। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत उस नबी के किरदार से दूर हो गई है, उस नबी के अखलाक से दूर हो गई है, उस नबी के रविश से दूर हो गई है, उस नबी के तरीके से दूर हो गई है। कसम रब्बे काबा की, अगर वही किरदार 1400 साल बाद में अगर मुस्तफा के गुलाम अपना ले, तो जिस तरीके से 1400 साल पहले मुस्तफा के कदमों में हमने शजरो हजर को झुकते हुए देखा है, अगर वही किरदार उम्मत इख्तियार कर ले, वही अखलाक में उम्मत अपना ले, तो कसम रब्बे काबा की जालिम जब देखेगा तो मजबूर हो जाएगा ये कहने पर, मुशरिक जब देखेगा तो मजबूर हो जाएगा ये कहने पर, यार 1400 साल बाद में पैदा होने वाले मुस्तफा के गुलाम इतने अच्छे हैं, तो फिर 1400 साल पहले आने वाला इनका इमाम कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अपने अखलाक अच्छे करें, अपने किरदार को पाकीज़ा करें। मेरे अजीज, दुनिया फिरौन भी छोड़ करके गया है, जिसने इस दुनिया के अंदर अपने आप को माबूद कहलवाया। हमने उस नमरूद की तारीख भी पढ़ी है, हमने उस शद्दाद की तारीख भी पढ़ी है। नमरूद, अल्लाह जब किसी को नवाजने पर आ जाए तो हमने तारीखों में पढ़ा है, अल्लाह बड़े से बड़े फकीर को पल भर में बादशाह बना देता है, और जब अल्लाह किसी से लेने पर आ जाए तो इसी दुनिया के अंदर हमने बादशाहों को फकीर बनते हुए भी देखा है। उसकी बेनियाजी से डरें, अल्लाह की बेनियाजी से डरें। हमारे सजदों की उसको जरूरत नहीं है, ये जो सजदे हैं ये हमारी कामयाबी की जमानत है, ये जो रुकू है ये हमारी कामयाबी की जमानत, ये इबादत जो रखी गई है ये हमारी कामयाबी के लिए।
ملت کے نوجوانوں میرا پیغام آپ سے یہ ہے کہ آپ اس نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، جس نبی کو ابو جہل نے دیکھا اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، لیکن زبان سے وہ بھی کہتا تھا یار کچھ بھی ہو، جو بھی کہتے ہیں وہ حق اور سچ ضرور ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے بنے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور سے نوجوانوں میں شراب نوشی بڑی عام ہو رہی ہے۔ نوجوان شراب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ شراب، جواڑی بہت پیدا ہو رہے ہیں ہماری قوم کے اندر۔ سود، بڑی دلیری کے ساتھ سود کا کاروبار کرنے والے ہیں ہماری قوم میں۔ سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہے صاحب، شراب پی جا رہی ہے، بھنگ پی جا رہی ہے، اور جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ہماری قوم اور خاص طور سے ہماری قوم کے نوجوان وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، شرابی پر سب سے پہلی جو اللہ کی مار پڑتی ہے وہ یہ کہ شرابی خود اپنے گھر میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بھائی، یہ ہمارے اشفاق بھائی ہیں، کوئی پوا مار کے آئے، کوئی بھنگ کھا کے آئے یا چرس پی کے آئے تو کیا یہ اچھے کردار کے آدمی کسی شرابی کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو شرابی پر اللہ کی سب سے پہلی مار یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت دار لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ میں تو کوئی نہیں ہے شرابی، اگر کوئی ہو تو سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرو میرے بھائی۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، میں سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کتنی طرح کے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا وہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ کیا ہو؟ شراب کا عادی ہو، جو تسلسل کے ساتھ شراب پینے والا ہو۔ میرے رسول فرماتے ہیں ایسے شرابی پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ آپ میں سے تو کوئی نافرمان نہیں ہے نا؟ میرا یقین ہے کہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اپنے ماں باپ کے اطاعت شعار ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص کہ جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا تیسرا کون ہے؟ نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ بغیرت۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ تیسرا وہ بغیرت جو اپنے گھر میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے اور ان غلط کاموں پر پابندی نہ لگائے، اپنے گھر میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے اور دیکھنے کے باوجود بھی وہ غلط کام برقرار رہے۔ آقا فرماتے یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ شرابی بھی جہنم میں جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اپنے گھر میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہنے والا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نبی کونین کی ایک دوسری روایت مجھے یاد آتی ہے، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تسلسل کے ساتھ شراب پینے والا ہو، اللہ ایسے شرابی کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن۔ شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر پھر وہ دوبارہ شراب پی لے، پھر دوبارہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، پھر
وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ شراب پی لے، آقا فرماتے ہیں پھر 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ شراب پی لے، پھر چوتھی مرتبہ شراب پی لے، اللہ پھر اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، پھر 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، پھر 40 دن کے بعد میں وہ توبہ کر لے، پھر چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد وہ توبہ کر لے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اب چوتھی مرتبہ جب وہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد میں اگر کوئی اپنے شراب پینے کے بعد سچی توبہ کر لے، آقا فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ شراب کا عادی ہوتے ہوئے اسی شراب کے نشے میں دنیا سے چلا جائے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو سیدھا جہنم میں داخل فرمائے گا، شرابی سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب شرابی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اس شرابی کو جہنم کے اندر کھانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ آقا اس شرابی کو جہنم کے اندر پینے کے لیے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ نبی کونین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں مسلسل شراب پی ہو، جو دنیا کے اندر تسلسل کے ساتھ شراب پینے والا ہو، کل قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اس کو پیاس لگے گی، آقا فرماتے ہیں اس کو پینے کے لیے کسی اچھے مشروبات کا انتظام نہیں کیا جائے گا، اس کے کھانے کے لیے کسی اچھی غذا کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا پھر کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، پینے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کونین فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اس کو کھلائی جائے گی، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون شرابی کو پلایا جائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں پتہ ہوا کیا آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ جب ہم جہنم میں جانا ہی پسند نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے اندر خون اور پیپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ گوارا کریں گے؟ اگر آپ میں ہو کوئی نشے کا عادی تو آج توبہ کر لے۔ آج کل سود خوری بڑی عام ہو رہی ہے ہمارے لوگوں میں، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم سود کا کاروبار کر رہی ہے، سود کا کاروبار۔ بس ایک روایت میں آپ کو سنا دوں اور گفتگو تام۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نام یاد ہو گیا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو اللہ نے زمین پر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسول اکرم میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے لیے دعا فرما دیں۔ میرے رسول نے فرمایا اے سعد بتاؤ کیا دعا کرنی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے؟ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آقا جو میں دعا اپنی زبان سے ادا کروں وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آقا مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، ایسی دعا فرما دیں۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے سعد اگر مستجاب الدعوات ہونے کی تمنا رکھتے ہو تو پھر اپنی روزی کو پاکیزہ کر لو۔ کیا کرو؟ اپنی روزی کو پاکیزہ کرو۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر مستجاب الدعوات بننا ہے تو حلال کمایا کرو اور حلال ہی کھایا کرو، حلال کھایا کرو اگر مستجاب الدعوات بننا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی اپنے پیٹ میں حرام کمائی کا ایک لقمہ اتارے، کتنے لقمے؟ ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں حرام کمائی کا ایک بھی لقمہ اتر جائے اللہ اس کی 40 دن تک کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ یار ہم تو جاتے ہی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے ہیں، ہم تو جاتے ہی وارم میں ایک مرتبہ بندہ نواز مسجد میں صرف جمعے کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، صرف ایک نماز ہماری ہفتے میں ادا ہوتی ہے، اور ایک لقمے کی تباہی کا یہ عالم ہے
کہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی اس کا عمل خیر بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہوتا۔ یار جب ایک لقمے کی اتنی تباہی اور بربادی ہے، وہ لوگ اپنے انجام کو سمجھیں جو مسلسل سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو مسلسل جوا کھیلتے ہیں، سود کا کاروبار کر کے حرام مال حاصل کرتے ہیں، سود کا کاروبار کر کے حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، یا پھر جوا کھیل کر کے حرام مال اکٹھا کرتے ہیں۔ یا جب ایک لقمہ اتنا تباہ و برباد ثابت ہو سکتا ہے کہ 40 دن کی عبادت غیر مقبول ہو جائے، تو جنہوں نے اپنی بلڈنگیں سود کے کاروبار سے تعمیر کر رکھی ہیں، جنہوں نے اپنے مکانات سود کے کاروبار سے تعمیر کر رکھے ہیں، بتاؤ پھر کل قیامت کے دن ان سے کس طریقے کا مواخذہ ہوگا؟ آپ میں تو نہیں ہے کوئی سودی کاروبار کرنے والا، ہے نا؟ توبہ کریں۔ ہمارے مولانا مظہر الحق صاحب ہے نا، بڑی دل جمی کے ساتھ بندہ نواز مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کا شانہ بشانہ بنے، شانہ بشانہ ہو جائیں ان کے ساتھ، ہے نا؟ ان کا بازو بن جائیں، آپ بازو بن کر کے چلیں ان کے ساتھ۔ قسم رب کعبہ کی، میں نے بہت پہلے آزاد نگر کے اندر بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، سنیت کے لیے، ملت کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے شہر داونگیرہ کے کسی بھی سنی عالم دین کو رات کے 12 بجے بھی بلایا جائے، قسم رب کعبہ کی ہر سنی عالم دین ملت کے لیے حاضر ہے۔ مولانا مظہر الحق صاحب بندہ نواز مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ اچھا آپ سب یہیں کے رہنے والے ہیں نا، اسی محلے کے سب یہیں کے ہیں؟ ایک وعدہ کریں مجھ سے، فجر کی نماز سب کو مولانا مظہر الحق صاحب کی ابتدا میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ آپ جو یہاں کھڑے ہیں اور اتنی دیر سے یہ جو میں بول رہا ہوں، اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کا یہاں آنا بیکار، میرا بیان کرنا۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے فجر کی نماز؟ فجر کی نماز نہیں، ہر نماز کی پابندی کریں۔ اور قسم خدا کی، اگر ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کرنے والے بن گئے، اپنی پیشانیاں بارگاہ مولا میں جھکانے والے بن گئے، اپنی شکایتیں رب کو سنانے والے بن گئے، تو پھر یاد رکھنا، ادھر تمہاری پیشانی نماز فجر میں علامہ مظہر الحق صاحب کی ابتدا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہوگی، ادھر رب کی رحمتیں تمہارے گھر پہ نازل ہو رہی ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ کوئی شراب پینے والا تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو آج کے بعد کوئی سود کا کاروبار آج کے بعد نہیں کرے گا۔ جواری دور رہیں گے، جواری سے بھی، جوا بھی نہیں کھیلنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیز، قرآن کے اندر رب نے اعلان فرما دیا، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ایک لمحہ ادھر، جس کا جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت مقررہ پر اس کو دنیا سے جانا ہے۔ میرے عزیز، اپنی اصلاح کریں، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، شراب نوشی سے توبہ کریں۔ ابھی تک نماز نہیں پڑھتے تھے، ہے نا؟ بے نمازی پن سے سچی توبہ کر لیں، آج سے نمازوں کے عادی بن جائیں۔ مولا تعالی ہم سب کو دارین کی خوشیاں نصیب کرے۔ ہمارے بندہ نواز مسجد کے کمیٹی والے ہیں، گلشن تاج الشریعہ کمیٹی کے نوجوان ہیں، ہمارے علماء کرام یہاں پر حاضر ہیں، علامہ مظہر الحق صاحب یہاں حاضر ہیں۔ مولا ہم تمام کے علم و عمل میں زہد و تقویٰ میں بے پناہ برکتیں نازل کرے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔